بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن۔ میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہمارے حقوق ہیں ان کے اوپر، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، مومنین کے حقوق کیا ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے اور کتنا ادا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کر پاتے تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے لیے عمل کرنا کتنا آسان ہے کہ یہاں پر اس مہینے کے اندر اگر ہم اس کی پابندی کر لیں اور پھر آنے والے دنوں کے اندر اس کو سارا سال کے اوپر اگر پھیلا دیا جائے تو یہ ہمارے لیے کس طرح سے ممکن ہو پائے گا۔ آج کے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ علامہ سبطین حیدر سبزواری صاحب جو کہ صدر ہیں شیعہ علماء کونسل کے، پرنسپل ہیں ادارہ جامعۃ النجف کے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مفتی سید عاشق حسین صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ رائے ظفر علی صاحب جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ باقر العلوم کے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے پروگرام کا آغاز ہدیہ نعت سے محمد نعیم وارثی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں اور پھر پروگرام کا جو ہے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، حسن حسین کے صدقے ہم کو، مولا علی کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ جی بہت شکریہ نعیم وارثی آپ کا۔ میں علامہ سبطین حیدر سبزواری صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ حضرت فرمائیے گا، سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر کتنا ضروری ہے کہ ہم عمل کریں اور اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان، اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں اور ہم ان کی پہچان کرنے والے بن جائیں کہ مجھ پر انسان ہونے کے ناطے یہ لازم ہے۔ تو یہ مہینہ میری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک جو ہے یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں جو آیت ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو آخر میں آیا لعلکم تتقون یعنی متقی بننے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ انسان سازی اسی چیز کا نام ہے۔
تقویٰ در حقیقت یہی ہے کہ اجتناب المحارم و ادا الفرائض، فرائض کا ادا کرنا ہے اور محارم سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اب فرائض کی یہ نظام اسلام جو ہے، نظام الہی، یہ فرائض کی ایک دنیا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، والد کے کیا حق ہے ہم پر، استاد کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے، بیٹے کا اپنے والد پر کیا حق ہے، یہ سارے فرائض ہیں۔ ان فرائض کو سمجھنے کا اسی طرح ایک فریضہ انہی فریضوں میں سے یہ ہے کہ خدا شناسی ہے، معرفت خدا ہے، خدا کو جاننے کا، اور خدا کا حق سب پر ہے۔ اگر بنیادی طور پر تقسیم دیکھی جائے تو دو حصوں میں حق کو تقسیم کیا گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سے پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ اس کی معرفت، اول دین معرفت ہو۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا دین کی پہلی زینہ جو ہے، دین کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ معرفت ہے، خدا کو پہچاننا۔ جب ہم خدا کو پہچانیں گے تو پھر خدا کے حق کو بھی پہچانیں گے۔ خدا کے پہچاننے کا معنی یہ ہے کہ اسے خالق کے عنوان سے پہچانے، مالک کے عنوان سے پہچانے، رازق کے عنوان سے پہچانے، معبود کے عنوان سے پہچانے۔ اس کی معرفت ہمارے لیے ہونی چاہیے، اور جب یہ ہو جائے گی تو پھر اس کے حقوق کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیوں خلق کیا ہے۔ افاحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تمہیں واپس نہیں لوٹنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو ان آیات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، یا وہ آیت جو میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، تقوی کے لحاظ لعلکم تتقون، تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہ تو ہم بیکار پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم ایسے جنت میں جائیں گے۔ بیکار نہیں، کارآمد ہے، جنت میں ایسے نہیں جائیں گے، کسی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ساری ایک دنیا اعمال کی دنیا بن جائے گی، حقوق کی دنیا بن جائے گی، اور ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے، نام اس شریعت کے مطابق۔ رمضان میری کیسے مدد کرتا ہے؟ ماہ رمضان میں نے پہلے عرض کیا کہ خود سازی کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جو اللہ کے احکام ہیں، اس احکام کے مطابق پہلا حکم روزہ ہے، روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور روزہ ہماری بدن کی اصلاح بھی کرتا ہے، روح کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہمیں ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اس بھوک کے ذریعے ہم ان انسانوں کو پہچانیں کہ جو غریب ہیں، اسی کے ذریعے رزق کے ذریعے ہم خالق کو پہچانیں کہ خالق ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر عبادات کا مہینہ شہر رمضان، یہ ماہ مبارک جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں، خطبہ شعبانیہ صبر کرتا ہے انسان، ضبط کرتا ہے، حلال چیز جو اس کے لیے حلال ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس سے انسان کے اپنے اندر جو ہے وہ ضبط پیدا ہوتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ملکہ پیدا ہوتا ہے، بالکل، اور وہ پھر اسے چونکہ وہ اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے بندوں کے حقوق بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ میں مفتی سید عاشق حسین صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ قبلہ، جب انسان اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ حقوق العباد کے اوپر بھی پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ تعالی فی القرآن المجید، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا معہ، صدق اللہ العظیم۔ بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام ہے اس پیغمبر عالم اسلام پر، پیغمبر امن پر، پیغمبر عالم انسانیت پر، جس نے انسان کو انسان ہونے کی شناخت کروائی، ٹھیک، جس نے انسان کی وہ کردار سازی کی جس طرح سبزواری صاحب فرما رہے تھے، اور صاحب وارث علوم امام باقر میرے بعد ادارے خیال کریں گے۔ وہ ناظرین، میرے اور آپ کے رسول نے انسان کا وہ کردار سنوارا، اس کردار کی بلندیوں پر پہنچایا، جہاں دہلیز رسول پر کھڑا مجھے اقبال یہ کہتا ہوا آج بھی سنائی دے رہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ فاروق صاحب، یہ ٹوٹا ہوا تارا پھر کہیں ماہ کامل نہ بن جائے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی صورت میں سبحان اللہ فرمایا کہ تم اگر کسی پیاسے کو بوقت افطار ایک گھونٹ پانی بھی پلاؤ گے نا، تو تمہیں میرا اللہ اپنے روزے کے ساتھ ساتھ اس کی روزہ افطاری کا بھی وہ اجر اور ثواب عطا کرے گا کہ گویا اس کا روزہ بھی تم نے رکھا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس ایک جملے سے میں سبزواری صاحب کی اس آسمان کی بلندیوں کو چھوتی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا
کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کا جو ہمیں تصور دیا نا فاروق صاحب، یہ احساس کی بیداری ہے، یہ معاشرے کے لیے، معاشرے کے استحصالی طبقے کے لیے، معاشرے کے محروم طبقے کے لیے، معاشرے کے مظلوم طبقے کے لیے، معاشرے کے بھوکے اور پیاسے طبقے کے لیے روزہ احساس کو بیدار کرتا ہے، اور وہی بیداری حقوق انسانی کہلاتی ہے جو آپ آج کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ کے اندر روزے نے پیاسے کی پیاس کا احساس بیدار نہیں کیا تو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اگر آپ کے اندر بھوک نے آ کر احساس دلایا اور آپ کو معاشرے کے اس غریب کی بھوک کا احساس ہو گیا، آپ کا روزہ معراج پا گیا، آپ کا روزہ معراج پا گیا۔ اگر آپ بوقت افطار جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پر اور آپ کا پڑوسی خالی پانی سے روزہ افطار کر رہا ہے، اللہ، تو شاید میرے اللہ کو آپ کے روزے کی افطاری قبول نہ ہو۔ روزہ احساس کو بیدار کرتا ہے۔ ناظرین، احساس کی بیداری انسانیت ہے، اور روزہ حقوق انسانی کے حوالے سے ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم نے بھوکے کا اپنی بھوک سے کمپیریزن کرنا ہے۔ اس میں پھر زکوٰۃ کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ وہ لوگ رمضان میں اس لیے دیتے ہیں، ایک تو اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے، اور پھر دوسروں کی مدد کا پہلو بھی تو آ گیا نا اس میں۔ مجھے یہاں یہ حقوق انسانی کے حوالے سے دونوں بہت معتبر علماء اسلام ہیں، میں تو طفل مکتب ہوں، حقوق کی پاسداری مجھے وارث علم نبوت سے نظر آتی ہے جی، اور وہ دشمن کا بھی، انسان چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہیں، اس کے حق کا احساس جناب مولا کائنات، وارث گھرانہ رسول، وارث علم رسول، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر داماد رسول کرم اللہ وجہ الکریم کا قاتل پکڑ کر لایا جاتا ہے تو اس کے ہونٹ خشک ہیں اور وہ اپنے ہونٹوں کو تری دینے کے لیے زبان مارتا ہے، تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرا دشمن پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ اللہ اللہ، ہم جن کے پیروکار ہیں وہ تو اپنے قاتل پیاسے کی بھی پیاس برداشت نہیں کرتے، اور ہم اپنے پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ، بہت خوب۔ میں علامہ برائے ظفر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ سورہ حجرات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ دو آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر کتنے کانشیس ہیں، اور ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ تو ایمان والوں سے مراد اور مسلمان سے مراد کیا فرق ہے دونوں باتوں میں، کہ ایمان والا کوئی اور ہے، مسلمان کوئی اور ہے؟ اور جس طرح سے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے کتنا بدرجہ اولا سینسٹیوٹی کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، حالانکہ ہم آج نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ فاروق بھائی، سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسے حساس موضوع پر جس پہ گفتگو بھی بہت مطلب حالات میں اور بہت وقتوں میں ہوتی رہی ہے، لیکن یہ پھر بھی تشنا رہا ہے۔ خاص کر حقوق انسانیت ایک الگ موضوع ہے، اور احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی جگہ الگ موضوع ہے۔ دوسرا، آپ کا رمضان کے پہلے سے بھی یہ عنوان چل رہا ہے، تو میں ان سارے حالات کی روشنی میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلا مذہب انسانیت کا مذہب، انسان کا احترام قبلہ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے انسان، اس کا احترام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا جان کی حفاظت پہ زور دیا ہے اتنی کسی اور چیز پہ زور نہیں دیا، اور اس سے جان، سب سے زیادہ جان پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے یہ سورہ حجرات کی دونوں آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے پہلے تو انسان کا احترام کرو نا،
اس کے بعد وہ مسلمان انسان کا احترام کسی مذہبی تفریق سے بالا تر ہو کے کر رہا ہے. بالکل بالا تر ہو کے کرنا. اس کے لیے دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان دیتا ہے, غیر مسلم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب آپ زکوٰۃ دیں تو تالیف قلب کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر مسلم کو بھی دیں. یہ حکم ہے. غیر مسلم کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. تالیف قلب کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دیں. اسلام نے انسانیت کو سب سے پہلے رواج دیا ہے, اور کربلا کا جتنا بھی آپ واقعہ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ انسانیت کو ترجیح دی گئی ہے, اس کے حقوق کو ترجیح دی گئی ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تو سب سے اعلیٰ ہے. بے شک. یعنی وہاں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے سامنے ہم آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں ان کے سامنے باتیں کریں, اور آپس میں بیٹھے ہوئے بھی کریں ان کے سامنے, یہ بھی گستاخی ہے. بے شک بے شک. یہ جائے کہ ہم حضور سے کریں, ہم آپس میں بھی گفتگو اپنے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور وہ موجود ہوں. اللہ نے تو اس سے بھی منع کیا, ان کا احترام ہی بالا ہے. تو جو آدمی ایک انسان کا احترام نہیں کر سکتا, اس سے ہم توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ حضور کا احترام کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بہت بلند ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ حقوق بتا رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں, جنہوں نے ہمیں انسانیت دی ہے. کہاں وہ جاہلیت کا دور جہاں نسل کا پتہ نہیں, جہاں بچیوں کو درگور کر دی جاتا ہے زندہ, جہاں لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے, جہاں کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا ہے, جہاں اس حد تک انسانیت گر چکی ہے. ایسے ماحول میں جو آ کر انسانیت کو ترقی کی منزلیں دکھا دے, اسے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے قبلہ, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر علامہ صاحب آپ سے جانوں گا کہ اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو اس معاملے کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر. یا ایھا الناس کو مخاطب نہیں کیا, یا ایھا المسلمین کو مخاطب نہیں کیا, ایمان والوں کو مخاطب کیا. تو پھر ایمان والے کی ذمہ داری بڑھ گئی. اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب اللہ رب العزت یہاں پر بالخصوص اے ایمان والو فرماتے ہیں, مسلمانوں نہیں فرماتے, اے ایمان والو فرماتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے معاملے میں اللہ رب العزت کچھ اور وہ ان کا ہے معاملہ کہ وہ مسلمان کو کے حقوق کچھ اور ہیں, ایمان والوں کا معاملہ کچھ اور ہے اللہ کے دربار میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے عرض کروں, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مسلم, مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں. اقرار باللسان, یہ جو بھی زبان سے اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان, جو دل سے تسلیم بھی کرے اور پھر اعضاء و جوارح سے عملاً اس کی شکل بھی سامنے لائے, یہ مومن ہے. جیسے ہر مسلمان انسان, ہر مومن مسلمان ہے, لیکن ہر مسلمان لازمی نہیں مومن ہو. ٹھیک. کیونکہ ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے اور ساتھ ارکان سے ہے, کام عمل سے. تو جہاں اللہ عملی طور پر زیادہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا, جیسے پیغمبر کے والے سے آپ نے پڑھا, ٹھیک, یا روزے کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. یعنی ایک تو لطافت یہاں یہ ہے کہ اللہ ایسے افراد کو مومن کہہ کے مخاطب کرتا ہے تاکہ انہیں ان کا مقام بھی بتا دے, ان کی عزت اور احترام بھی بتا دے, اور ساتھ یہ بھی بتا دے کہ یہ رشتہ ہے تمہارا دل کے ساتھ, دل کا رشتہ ہے, قلب کا رشتہ ہے, اور یہاں عملی طور پہ آپ کو شکل سامنے دکھانی پڑے گی. ایک بات میں پچھلی گفتگو سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نقطہ, آیت جو آئی پیغمبر کی آواز پہ, اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی فوق صوت النبی, کہ اپنی آواز کو فوق صوت النبی,
نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ہاں جی۔ میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آیا اس آواز سے مراد وہی آواز ہے جو پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آواز خاموش ہو گئی؟ اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آج یہ آیت بے معنی ہے۔ اس کا مطلب آج اس آیت کا معنی کوئی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ پیغمبر چلے گئے، پیغمبر بول رہے تھے، وہ اب لفظوں میں آ گیا ہے، وہ کتابوں میں آ گیا، حدیث کی شکل میں آ گیا ہے، اب وہ آواز تو نہیں رہی، تو اب یہ آیت بے معنی ہے۔ جبکہ میرے بزرگان بھی جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، بے شک تو جب قیامت تک کے لیے ہے تو پھر اس کی کوئی آیت بے معنی نہیں ہے، بالکل ایسے جب بے معنی نہیں ہے تو اب اس آیت کو ہم تھوڑی سی وسعت دیں گے اس حوالے سے کہ پیغمبر کی وہ باتیں جو کہی ہوئی ہیں آج بھی جو موجود ہیں سند کے ساتھ اور ثابت شدہ ہیں، بے شک، ان پہ آپ اپنی جرح و بحث نہ کریں، بالکل ٹھیک، آپ اپنے نظریات اس بات پہ نہ تھوپیں۔ اگر آپ یہاں اپنی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فوکس ہوتا نبی، آپ نے پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، بالکل واہ واہ واہ، بجا، تو یہ نقطے کی طرف ہمیں بڑی توجہ، یعنی اس آیت کا آج پھیلاؤ ہے، بالکل ایسے اور وہ پھیلاؤ احادیث کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، ماشاء اور اسی لیے سنت تین چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ سنت جو ہے پیغمبر جو کہہ دے وہ سنت ہے، پیغمبر جو کر دے وہ سنت ہے، پیغمبر کے سامنے کیا جائے اور پیغمبر خاموش رہیں یہ سنت ہے۔ تو سنت تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ذرا غور فرمائیں نا، 63 سال زندگی، حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جو 70 سال زندگی پاتے ہیں، 80 سال پائیں گے، 90 سال پائیں گے، 100 سال سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اب کیا وہ جو 100 سالہ زندگی ہے اس کے لیے 63 سالہ زندگی کا نمونہ ہونا اور پھر قیامت تک اس کو چلنا، یہ پیغمبر کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں بتاتی جس طرح قرآن میں سب کچھ ہے، حیات پیغمبر میں بھی اسی طرح قیامت تک سب کچھ ہے، فقط تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جب تلاش کرو گے تو آپ کو بالکل مل جائے گا۔ اور وہ ہم تلاش کیوں نہیں کرتے، اسی کے اوپر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایمان والے کا تعلق عمل سے جڑا ہوا ہے، اور عمل جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہو چکا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی فرمایا اسی کی میں کنٹینیوٹی چاہتا ہوں۔ ارسلان فاروق صاحب، ناظرین بڑی توجہ سے علماء کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی تھی نا جی، وہ معاشرت پہ وکالت کرتی ہے کہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور اللہ کے بعد تمہارا رسول تمہارا کارساز ہے، جی، اور اس کے بعد اللہ نے معاشرت کیا ہے؟ انسان کا انسان سے حقوق کی ادائیگی میں جڑ جانا، اس سے وابستہ ہو جانا۔ کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کے لیے، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے، ایک دوسرے کی معاونت کے لیے جڑ جاؤ۔ اور جب معاشرہ جڑ جاتا ہے نا جی تو پھر حقوق کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہی ایمان کی عملی تفسیر ہوتی ہے جس کی تفسیر بڑی خوبصورت مداح اولاد بطول نے کی، اور خدا نے اپنے گھر آنے والوں کے راستے میں اقبال کو اس لیے صلا دیا کہ کوئی مجھ پر میری بارگاہ میں آنے والا میرے محبوب کی اولاد کو بھی سلام کرتا ہے، جسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے ناظرین، جنت بھی اور جہنم بھی۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ میں مولوی ہوں تو میں ٹھیکیدار اسلام ہوں، اور ایک بندہ جو معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اقبال نے کہا یوں تو بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہے۔ وہ ایمان جس میں ہم تسبیح پکڑ لیں، ماتھے پہ محراب ڈال لیں، اور بڑی اپنے آپ کو مرصع اور مرقع صورت اختیار کر لیں، اور کوئی راستہ پوچھے تو ہمارے ماتھے پہ شکن پڑ جائے اور ہم کہیں آگے چلا جا آگے چلا جا۔ اللہ کو نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری ظاہری وضع و قضا کی ضرورت ہے، اللہ کو اس دل کی ضرورت ہے جس دل میں انسانوں کا پیار ہے، اور یہ ایمان ہے۔ یہ بھی اقبال کہتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل، گر دلو حضرت صاحب گر دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اور دل اور نگاہ جب مسلمان ہو جاتی ہے تو نگاہ مسلمان ہو گئی تو عورت محفوظ ہو گئی،
کیوں زرداری صاحب؟ جی بالکل، نگاہ مسلمان ہو گئی فاروق صاحب تو عورت محفوظ ہو گئی، اور دل مسلمان ہو گیا تو ہر حقدار محفوظ ہو گیا. یہی عمل ہے، یہی ایمان ہے. بہت اور اگر یہ نہیں تو پھر ایک خالی کھوکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ احترام انسانیت آج ناپید کیوں ہو چکا؟ جیسا کہ میرے دونوں بزرگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، پہلا تو ہے انسان، اس کے بعد درجہ آتا ہے مسلمان کا، اس کے بعد درجہ آتا ہے مومن کا، اس کے بعد درجہ آتا ہے متقی کا. تو انسان سب سے پہلے تو انسان بنے، انسانیت سے اس کی ترقی آگے ہوتی ہے تو مسلمان ہوتا ہے. اور ٹوٹل اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور ٹوٹل ایمان امن کا مذہب ہے. اور تقویٰ کے لیے ایک سادی سی مثال ہے، اس کی جتنے بھی ہم توجیہات کریں، سادی سی مثال دیتا ہوں کہ ایمان اور عقیدہ جب عمل کے سانچے میں ڈلتا ہے تو آدمی متقی ہوتا ہے. واہ واہ. آدمی متقی تب بنتا ہے جب ایمان اور عقیدہ جو ہے آپ عمل کے سانچے میں لائیں. ایمان ڈھلتا ہی تب ہے جب امن قائم ہے. احترام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم اکثر اوقات جتنے بھی ہماری حکومتیں ہیں، جتنے بھی ہمارے مطلب بست و کشاد ہیں، وہ جب کسی کو پریفرنس دیں، کسی کو ترجیح دیں اور غیر عادلانہ کام کرتے ہیں تو اس وقت ہر مفاد پرست بندہ آگے آ جاتا ہے. جب مفاد آگے بڑھتے ہیں تو پھر امن قائم نہیں رہتا، احترام قائم نہیں رہتا، لوگ اپنے اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں. روزہ جو سب سے زیادہ اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، آپ خطبہ شعبانیہ جی اور امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ حقوق، یہ آدمی پڑھ کے جس وہ ان پہ عمل کر لے تو وہ یقیناً احترام انسانیت کا قائل ہی نہیں ہوگا بلکہ عامل ہو جائے گا. خطبہ یعنی رمضان ابھی آیا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں ایھا الناس، تمہاری طرف ایک مہینہ آ رہا ہے اور 3 چیزیں لا رہا ہے. 3 چیزیں وہ تمہاری طرف لے کے آ رہا ہے. پہلی برکت لے کے آ رہا ہے، واہ واہ. دوسری رحمت لے کے آ رہا ہے، تیسری مغفرت لے کے آ رہا ہے. یعنی اللہ ہمیں امن اور آشتی اور احترام انسانیت دیتا ہے ایک بشارت کے ذریعے، بے شک. ایک بشارت کے لفافے میں، اس کے بکسے میں بند کر کے دیتا ہے. پہلے آپ کو برکتیں ملیں گی، دوسرے عشرے میں آپ کو رحمتیں ملیں گی، تیسرے عشرے میں آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، جہنم کی آگ سے آزادی آپ ملے بچ گی. جائیں گے. ہاں دیکھیے روزہ صرف آپ روزہ رکھنا اپنی جگہ ہے، ہاں جی. کتنا انسانیت کے احترام کا اس روزے نے درس دیا ہے نا. آپ اسی سے دیکھ لیں تو خدا کی قسم کسی اور کام اپنی جگہ وہ کرتے رہیں، سب سے بہترین نمونہ ہے روزہ. یعنی افطاری پہ ایک چاہے کھجور کے ذریعے حضور فرما رہے تھے کوئی بھی افطار کرائے اور اس کو جو ہے 2 ثواب ملیں گے، ایک غلام آزاد کرنے کا ملے گا بے شک. اور ایک اس کو بخشش سے مل جائے. واہ واہ واہ. ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جو طاقت ہی نہیں رکھتا دعوت کی وہ کیا کرے گا؟ اسی خطبے کو دوران اٹھ کے سوال کر رہا ہے. یعنی کتنا وسیع القلب ہے ہمارا رسول کہ لوگ اٹھ کے سوال کرتے ہیں تو وہ فوری جواب دیتا ہے اور اس میں بھی ایک خوشخبری دے دیتا ہے. کائنات میں جتنے رسول آئے ہیں یا نذیر آئے ہیں یا بشیر آئے ہیں، ہمارا واحد رسول ہے جو ایک وقت میں نذیر بھی ہے بشیر بھی ہے، صلی اللہ. بشارت بھی دیتا ہے، نذارت بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. میں اکثر اپنے تقاریروں میں بھی کہتا ہوں کہ اکثر ہمارے علماء نے جو یہ تبلیغ ہے نا، یا تو اس میں نظارت اکٹھی کر لی ہے، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور آدمی پریشان ہو گیا، یار جب اللہ نے بخشنا نہیں، معاف ہی نہیں کرنا ہے تو پھر نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور ایک آدمی بشارتیں دے رہا ہے. جناب یحییٰ نظارتیں دیتے تھے، جناب عیسیٰ بشارتیں دیتے، ایک دونوں اکٹھے ہو گئے. تو جناب یحییٰ نے پوچھا جناب عیسیٰ سے کہ آپ اتنی بشارتیں دیتے ہیں، گویا اللہ جو ہے وہ اس نے جہنم ہی نہیں پیدا کی. تو جناب عیسیٰ کرتے ہیں آپ اتنا ڈراتے ہیں کہ گویا اللہ نے جنت ہی پیدا نہیں. تو حضور دونوں سلسلے رکھتے تھے. جیسے اس نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس افطاری کی طاقت ہی نہیں، دعوت نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا ضروری نہیں کہ آپ پورا دسترخوان لگاؤ، ایک گھونٹ پانی، یعنی کتنی چھوٹ ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کے دانے سے افطار کرا دو، غلام آزاد کرنے کا ثواب میں ملے گا. یعنی لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کتنی رکھی ہے.
روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کی ہے، بالکل لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا. یہ نہیں کہ روزہ دار اگر غیر مسلم نہیں رکھتے ہیں تو آپ ان کا احترام نہ کریں، نہیں، وہ ان نہیں کا بھی رکھتے. احترام کرنا ہے، ان کو ان بھی سے بھی احترام محبت کرنا ہے کرنی روزے دار کا. اور احترام کے ذریعے سے ہی تو وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تعریف قلب اسی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. شامل کرو سبھی کو. جب تک آپ لوگوں کو اپنی طرف لائیں گے نہیں، ان کی تعریف نہیں کریں گے، ان کے قریب نہیں ہوں گے، وہ آپ کے اسلام کو کیوں قبول کریں گے؟ بے شک. اسلام تبھی قبول کریں گے جب آپ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں گے. یعنی اگر میں انسان کا احترام نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، اپنے اوپر نافذ بالکل نہیں ٹھیک کیا. بالکل ٹھیک. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں پھر بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر علامہ صاحب پروگرام کا آخری لمحات ہیں. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اسلام کو میں اپنے اوپر نافذ اگر کرنا چاہتا ہوں تو شیطانیت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ماحول دنیا کا ایسا ہے، اس میں اتنی رونقیں اور بہاریں آ چکی کہ وہ مجھے عمل سے بہت دور لے کے چلی گئی ہیں. تو کیا کس طرح سے یہ دونوں باتیں آپس میں جو ہے وہ مل کر، اگر میں اس دنیا کے ماحول میں جینا بھی چاہتا ہوں لیکن عمل والا بن کر جینا چاہتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے آج کے اس دور کے اندر، جدید دور ہے، اس کے اندر موبائل کھولتے ہیں تو سامنے ہمارے جو ہے وہ کئی طرح کی خرافات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ریئلٹی ہے. اس ماحول کے اندر ایمان کے اوپر چلنا، ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ سوال اس اعتبار سے بڑا اچھا اور بڑا اہم ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں ناممکن ہے. حضرت سودی نظام ہے ہمارا، میں عرض کر رہا ہوں، قریانی و فحاشی کا نظام ہے ہمارا. انہی چیزوں کو دیکھ کر، انہی چیزوں کو دیکھ کر پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، ایک شعر سے ہمارے مولانا صاحب بہت شعر پڑھ رہے ہیں اور مجھے محسوس ہوا کہ یقیناً کوئی ایک شعر مجھے بھی پڑھنا چاہیے. بہرحال میں ایک جملہ کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر انسان اسلام کے اندر رہ کے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل اور ناممکن ہوتا تو اللہ یہ فرض ہی نہ کرتا. یہ دین سہل ہے، پہلے تو اسے مشکل نہ بنائیں. دین مشکل نہیں ہے. جس طرح مول صاحب اشارہ فرما رہے تھے قبلہ، ہم نے یا تو پیش کرنے والوں نے اس دین کو اتنا سخت اور اتنا پیچیدہ بنا کے پیش کر دیا، اتنا مشکل اور اتنا ڈرا دیا، یا دوسری دعوت زیادہ بڑھ گئی، یا دوسری دعوت بھی بڑھ گئی، یا ہم نے اسے سمجھ لیا کہ بہت. ایسی بات نہیں ہے. دین سہل ہے، اور یہ دین اسلام، اس کا نام ہی اسلام اس لیے رکھا کہ اس میں سلامتی ہے. اور جب آپ زبان اور ہاتھ سے ظلم و تعدی روک لیں گے، اور یہ دو بہت اہم شے ہیں کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کر لیں، دیکھیں پھر لوگ اسلام کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں. ہم نے اسلام کے آگے زبان بھی رکھ دی ہے، ہم نے اسلام کے آگے اپنے ہاتھ بھی رکھ دی. مجھے قبلہ ہم نے کردار نہیں رکھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اپنی زبان رکھی ہے. اگر ہم قرآن کی زبان رکھتے، اگر ہم رسول کی زبان رکھتے جو زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی، اور ہمیں یہ نہ کہا جاتا. اور کہا ہے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر مشکل ہوتا تو اللہ کیوں کہتا مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں ہمیں علاج بھی بتا دیا، اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی، علاج بھی بتا دیا. کیا ہے کہ شیطان کے جو راستے ہیں، خطوات شیطان،
ان کے راستوں پہ نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے. وَإِلَّا مجھے بتائیے، بات چل رہی تھی احترام کی، اگر ہم اسی چیز کو، اسی نقطے کو لے لیں، مولا کائنات سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ہم سفر راستے میں مل گیا. آپ کون ہیں؟ جی میں جی ہوں. کدھر جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہا ہوں. آپ کہاں؟ میں جا رہا ہوں. کہاں؟ مدینے میں جا رہا ہوں، یا مکہ یا مدینے کا جو بھی واقعہ ہے. جب چلتے وہ کافر تھا امیر المومنین، اب جب آیا تو اس نے آگے جانا تھا، امیر المومنین مدینے میں یا اپنے شہر میں داخل ہونا تھا. دیکھا پیغام مولا کائنات نہیں، اس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. وہ رک گیا. حضور شاید آپ بھول گئے، آپ نے تو فرمایا تھا آپ کا شہر یہ ہے، تو وہ یہ شہر آ گیا. کہا نہیں، میں بھولا بھی نہیں ہوں، راستہ بھی معلوم ہے، میرا شہر آ گیا، لیکن تیرا ایک حق ہے مجھ پر. چونکہ تو نے میرے ساتھ، میں نے تیرے ساتھ سفر کیا ہے، اس سفر کی وجہ سے تیرا حق میرے اوپر ہو گیا ہے. اسے ہم مراودہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، کہ میں تیرے ساتھ تھوڑی دور چلوں گا تاکہ اب تو نے تنہائی ہونی، تنہا سفر کرنا ہے، تاکہ تیرے حوصلے کے لیے. جب اس نے سنا اچھا یہ اسلام کا حکم ہے، قدموں پہ گر گیا کہ مجھے آپ کلمہ اسلام پڑھا دیجئے. امام صادق آل محمد نے کہا کہ دیکھو، اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کرو، اپنے سے بڑوں کا بھی احترام کرو، اپنے ہم سن کا بھی احترام کرو. یعنی ہمیں کہا ہے چھوٹے کا بھی احترام کر، بڑے کا بھی احترام کر، اپنے ہم سن. کیوں بھائی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ بڑے کا احترام اس لیے کر، اس کی زندگی تیرے سے زیادہ ہے، یقیناً یہ سوچ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، اسے وقت زیادہ ملا. چھوٹے کا اس لیے احترام کر کے اس کی زندگی تجھ سے کم ہے، اس نے گناہ کم کیے، اس لیے وہ قابل احترام ہے. اپنے سے ہم عصر کا، ہم سن کا احترام کر. کیوں؟ تجھے تیرے گناہوں کا پتہ ہے، اس کے گناہوں کا نہیں پتہ. اب اس جملے میں کیا ہے؟ احترام ہی تو ہے. بڑے کا احترام کرو، چھوٹے کا احترام کرو، ہم عصر کا، ہم سن کا احترام کرو. تو اگر ہم یہ احترام ہی پہ آ جائیں، ایک ہی نقطے کو لے لیں، تو شاید سلامتی بھی ہو جائے، امن بھی ہو جائے، جس کی طرف ہمارے قبلہ رائے صاحب کہہ رہے تھے، اور اسلام میں داخل بھی ہو جائیں. یہ میں آخری نقطے پہ بات کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم مکمل طور پہ داخل نہیں ہوتے، ہم اسلام کو زبان تک دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ زبان تک تو مسلمان ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی بات کی گئی ہے، ایک ہے عبادات کا کرنا، ایک ہے معاملات، اور ایک ہے معاشرت. اب ان تینوں کے اندر بیلنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ارسلان فاروق صاحب، چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں رائے صاحب کا ٹائم لے جاؤں. ہر عالم ایک سمندر کے معنی رکھتا ہے، میں طفل مکتب ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرت، معاملات اور عبادات، یہ اگلے جو دو جملے ہیں نا، یہ ایک ہی ہیں. معاشرت اور معاملات، ان کا تعلق روح اور جسم کا ہے. ان کا تعلق روح اور جسم کا ہے. بیسیکلی شریعت دو حصوں میں بڑھتی ہے، حقوق اللہ سے اور حقوق العباد سے. حقوق اللہ میں معافی ہے. حقوق العباد میں بڑے سینئر علماء ذوی الاحتشام میرے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین ان کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں. شہید کو بھی معافی نہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں. نہیں، کس میں؟ حقوق العباد میں؟ حقوق العباد میں. ہاں، وہی حقوق العباد میں. ناظرین، ہمارے اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی 16 بلوچ رجمنٹ ہے، اور 16 بلوچ رجمنٹ کے ایک سابق کمانڈنٹ ہیں کرنل سردار عبدالرؤف خان مکسی. کیپٹن علی شہید جیسے فوج کے ایک خوبصورت جوان شہید بیٹے کے باپ ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد ایک اس کی ڈائری سے ایک پیج ناظرین کو دکھایا، جس میں لکھا تھا کہ ابا حضور، میں راہ شہادت پہ ہوں. اگر میں شہید ہو جاؤں تو لاہور میں نے ایک بار اپنی گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگوایا تھا، اور میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا. اس کے بعد ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی سر آپ بعد میں دے جانا، بعد میں جانا. اور میری یونٹ پوسٹنگ آ گئی تو میں نکل آیا، مگر وہ اس کے جو 50 روپے ہیں وہ میرے سر پہ کھٹکتے. میں اگر شہید ہو جاؤں تو ابا حضور اس کو 50 روپے پہنچا دینا، تاکہ کہیں وہ میری جنت کے راستے میں دیوار نہ بن جائے. جہاں تک حقوق معاملات کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے. تو جہاں حضرت نے بھی بڑی خوبصورت آپ بات کہی، اور آپ نے کہا کہ میں اس سے نکل کر اللہ کی راہ میں کیسے آ سکتا ہوں اس رنگین مزاج دور میں. یہ تو بیٹے بات ہی کوئی نہیں. آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اقبال کہتا ہے کہ ہیرا نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرنگ. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.
اگر خاک مدینہ و نجف سرما بن جائے نا تو پھر دنیا کا کوئی حسن نہ دل کو من بھاتا ہے نہ آنکھ کو لبھاتا ہے. بس صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کہ بازار دنیا کی بدترین جگہ بھی ہے اور بہترین جگہ بھی ہے. اگر انسان متوجہ اللہ اور متوجہ الرسول رہے تو پھر بازار میں سے ہی جنت ملتی ہے، اور اگر اس کی توجہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ جائے تو بازار ہی اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. آخر کے اندر میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کے حکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات چونکہ ہمارے گھروں کا حصہ نہیں ہیں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا بھی حصہ نہیں ہے، ہم اس کو بہت پرائیویٹ معاملہ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کو پرائیویٹ معاملہ سمجھتے ہیں. آج اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ میرا کردار بھی ٹھیک ہو جائے اور معاشرہ بھی مجموعی طور پر ٹھیک ہو جائے. جی ارسلان بھائی، آپ نے ایک بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، اور اصل میں جیسے انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، تو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، اس کو ہندو بھی کہے گا حرام ہے، عیسائی بھی کہے گا، دوسرے مذاہب بھی کہیں گے، ہر فرقہ کہے گا، ہر انسان کہے گا یہ حرام ہے. ڈاکہ ڈالنا، برائی کرنا، نظر بد ڈالنا، یہ سب ہر ایک کہے گا انسان یہ غلط ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. ٹھیک. اسلام صرف اتنا ہے کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ سپردگی کا نام اسلام ہے کہ میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر، میرا کچھ نہیں، اب سب کچھ اللہ کا. اللہ جو کہے گا مجھے وہ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بری چیز جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کو ہم گن دیتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ایسی ہے. یہ غلط ہے، جبکہ ہم خود اس عمل کے ذمہ دار ہیں. کائنات میں کوئی شے اچھی بری نہیں ہے، ہر چیز کا استعمال اچھا برا ہے. جیسا کہ بات ہو رہی تھی، نیٹ ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا ٹی وی ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ بری نہیں ہیں، ان کا استعمال برا ہے. ان کا استعمال جیسے کہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں یہ اچھا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ اس کو استعمال غلط کریں گے تو یہی چیز غلط ہو جائے گی. تو لہٰذا انسان کو خود جو استعمال کرتا ہے اس کے ذمہ دار خود ہے، انسان ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات، جہاں تک حقوق کی بات آتی ہے تو اسلام نے ہر فرقے، ہر مذہب، ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اب حقوق میں آتی ہے، سب سے پہلے بات آتی ہے آپ کے اپنے حقوق، آپ پہ خود پہ کیا ہیں. پہلے تو خود کو پہچانو میں کیا ہوں، پھر اللہ پہچانا جائے گا. واہ. پہلے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو. مختصراً بتائیں خود کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ خود کی پہچان یہ ہے کہ مجھے جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ میں خود نہیں بن گیا ہوں. میری سانسیں آ جا رہی ہیں، میری خون گردش کر رہا ہے، میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، میرا عقل جو ہے وہ دل کو حکم دیتا ہے، دل آگے میرے جسم کو حکم دیتا ہے. یہ حرکتیں خود بخود نہیں ہو رہی، اس کا کوئی خالق ہے. یہ پہچان ہے. میری ضرورت کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا. ابس نہیں اللہ نے پیدا کیا کوئی بھی. میرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور میری عبادت تب کامیاب ہے جب لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. ان کو حقوق ادا کرتا ہوں. اگر اللہ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا ہے انسان کے حق کے لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ایک پیاسا مر رہا ہے، آپ پہلے اس کو پانی جو مر رہا ہے اس کو بچائیں. بے شک بے شک. جان کی قیمت ہے، صرف انسان نہیں، حال کے امر کو پہچاننا. ایک جملہ کہنے دیجیے، صرف انسان نہیں، جان. کتا پیاسا ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پانی اتنا ہے تو یمم کر لیں، اس کو پانی ملائیں. یہ ہے جان کی قیمت. اور پھر یہ ہے آگے بڑھیں تو آپ پڑوسی ان سب کو چھوڑ دیں. حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اکرم الضیف ولو کان کافر، مہمان کی عزت کرو اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. واہ واہ، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. آپ نے بڑے مختصر جو ہے وقت کے اندر بڑی جامع گفتگو کی. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ حقوق کے اوپر بات کی. ایک مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، مومنین کے کیا حقوق ہیں، انسانیت، احترام انسانیت کی بات ہوئی. پھر کس طرح سے ان باتوں کے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر کیسے مدد لی جا سکتی ہے کہ ہم عمل والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں کے مطابق جو ہے وہ ان کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے ہمارے پینل نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے. میں تمام مہمانوں کو بہت مشکور ہوں. آخر میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد نعیم بارسی کو کہ وہ نعت پیش کریں، اور پھر پروگرام کا جو ہے وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میرے طرف سے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے. اور میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں، یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں. اور یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے، یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے. اور میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. اللہ رحمان، اللہ رحمان.